علامہ صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ صفا و مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو اس کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر اللہ سے مراد ہے کیا؟ یہ کہ صفا و مروہ پہاڑ ہیں ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں شعائر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جو ارشاد فرمایا، جیسے میں نے درس میں بھی کہا کہ نہ تو خوبصورتی مقصود ہے، نہ بلندی مقصود ہے، نہ اس کے اندر کوئی معدنیات کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اصل چیز جو مقصود ہے وہ نسبت مقصود ہے کہ ان پہاڑوں کو نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اب یہ ہماری نشانی ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ پاک نے قرآن میں قربانی کے جانوروں کو نشانی قرار دیا ہے، تو جانور تو سارے اللہ کے ہیں، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، سب کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ جانور جو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہوں قربانی کے دنوں کے اندر، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو یہ جو نشانی ہے در حقیقت اس کی حیت، اس کی بناوٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی نسبت کی وجہ سے ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ یا اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ بات اور سمجھ میں آتی ہے ضمناً ہمیں کہ جن چیزوں کو غیر اللہ سے نسبت تھی انہیں اللہ کے حبیب نے بیت اللہ میں رہنے نہیں دیا۔ جب فتح مکہ ہوئی، پیارے آقا تشریف لے کر آئے، تو جتنے بت رکھے ہوئے تھے یا وہ چیزیں جنہیں غیر اللہ سے نسبت تھی، پیارے آقا نے سارے بتوں کو باہر نکال دیا۔ وہ تمام چیزیں جنہیں غیر اللہ سے نسبت تھی سب کی سب باہر نکال دیں، لیکن وہ چیزیں جنہیں اہل اللہ سے نسبت تھی، جیسے حجر اسود جنتی پتھر جو سیدنا آدم کے ساتھ، وہ وہیں لگا رہنے دیا۔ مقام ابراہیم یہ بھی پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اس کو بھی وہیں رہنے دیا۔ اسی طرح صفا و مروہ بت ہٹا دیے لیکن پہاڑ وہیں پر رہے، اور اس کی سعی بھی سرکار نے کی ہے۔ تو جو غیر اللہ سے نسبت رکھنے والی چیزیں ان کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں، لیکن جو اہل اللہ سے نسبت رکھتی ہیں اللہ کو وہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے بیت اللہ میں جگہ بھی عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ علامہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حج کے دوران کن چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ دیکھیں، اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرنی ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سب سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ لیکن بالخصوص جو تربیت حاجی کی جاتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ تین کام ایسے ہیں جن سے اللہ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا قرآن کے اندر، کہ حج کی حالت احرام میں جب بندہ موجود ہے حج کے دنوں میں تو کوئی بیہودہ بات نہیں کہنی، رفث بیہودگی والی بات، بے حیائی والی بات، ولا فسوق جھگڑا نہیں اور گالم گلوچ نہیں کرنا، ولا جدال اور جھگڑا نہیں کرنا آپس میں۔ تو بظاہر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی، لیکن جو حج پر جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو وہاں بے صبر اپن کتنا ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی مغلظات بھی زبان سے نکل جاتی ہیں غصے میں آ کر، اور ایک چیزیں سے ایک دوسرے سے سامان بھی چھینا جھپٹی کرنا شروع کر دیں، جھگڑے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بالخصوص اسی طرح توجہ دلائی، یعنی عبادت تو کرنی ہے لیکن بالخصوص جن چیزوں سے بچنا ہے، فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ بیہودہ بات کرنی ہے، نہ گالم گلوچ کرنی ہے، اور نہ ہی جھگڑا کرنا ہے۔ اور جو ان چیزوں سے اجتناب کر لیتا ہے اس کو کیا شان ملتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جو حج کرے اور دوران حج کوئی بیہودہ گفتگو نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، تو جب وہ حج کر کر واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو۔